بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی استعداد و قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرہ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مراعی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلوات کے محترم ناظرین، آئیے سلسلے وار تفسیر کلام پاک کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ دوسرا پارہ ابھی ہم سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 9 کی تفسیر سننے سنانے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے، جبکہ سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے رکوع کی تلاوت ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذی قعدہ اور عشرہ ذی حجہ۔ تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میرا تقویٰ اختیار کرو۔ محترم ناظرین، خالق کائنات اس رکوع کی پہلی آیت میں حج کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور خالق کائنات نے جو کچھ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی حجہ کے 10 دن۔
عشرۂ ذی حجہ، ان مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں حج کا احرام باندھنا جائز ہے، یعنی شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی حج کا احرام باندھنا جائز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ماہ شوال سے قبل حج کا احرام باندھے تو ماہ شوال سے قبل حج کا احرام باندھنا مکروہ ہو جاتا ہے، اس میں کراہت ہے۔ اور ایک بات سنتے چلیں، جب کوئی احرام باندھ لے حج کا تو پھر احرام باندھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یوں تو احرام کی بہت ساری پابندیاں ہیں، لیکن بڑی بڑی جو پابندیاں ہیں اس کا ذکر آیا ہے، اس کے ضمن میں، اس کے ذیل میں دیگر اور بہت سی پابندیاں ہیں جو احرام باندھنے پر لازم ہو جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنا۔ یہاں پر 3 بڑی بڑی چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک، فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تب اس پر کیا پابندی لگ گئی؟ فلا رفث، رفث کا مطلب ہے جمع کرنا، یا پھر وہ حرکتیں کرنا جو جماع کا سبب بنے، یعنی نہ عورت سے صحبت کر سکتے ہیں اور نہ ہی صحبت تک لے جانے والے حرکات کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچے رہنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ ولا رفث، فلا رفث مطلب ایسی تمام حرکتوں سے، ایسے تمام اعمال سے بچے رہنا جو عورت سے صحبت تک جانے کا سبب بنتے ہیں۔ تفصیلات میں گئے بغیر آپ سمجھ جائیں کہ وہ تمام حرکتیں، وہ تمام اعمال جو ہمارے خواہشات نفسانی کا تقاضا ہوتی ہیں، ان کو دبائے رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ فلا رفث، اس کے بعد فرمایا ولا فسوق، یعنی 3 بڑی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ وہ 3 بڑی چیزیں کون سی ہیں جن سے احرام باندھتے ہی، حج کی نیت کرتے ہی باز رہنا ہے؟ ایک تو رفث ہے، مطلب عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرے ولا فسوق، فسوقہ کا مطلب کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کرو، یعنی سیئات سے بچے رہو اور تم حسنات میں ہی اپنے شب و روز گزارو۔ کوئی بھی برا عمل، کوئی بھی برا کام، کوئی بھی گناہ کا کام، خواہ وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، حج کی نیت کر لینے کے بعد، احرام باندھ لینے کے بعد ہرگز اس طرف مائل نہیں ہونا ہے۔ ولا فسوق، کسی قسم کا فسق و فجور نہیں چاہیے، بس احکام الہیہ کی پابندی میں بندہ رہے اور ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے شب و روز گزارے۔ اور تیسری بات ہے ولا جدال، مطلب کسی سے کوئی جھگڑا نہ ہو احرام کی حالت میں، حج کی نیت کرنے کے بعد۔ اور یہ ساری چیزیں ویسے احرام کی حالت میں نہ بھی رہیں تو یہ چیزیں جیسے کہ جھگڑا ہے
یا پھر کوئی گناہ کا ارتکاب ہے، ان چیزوں سے تو بچنا ہی ہے۔ لیکن رہا اپنی بیوی سے صحبت یا اپنی بیوی کے قریب جانا یا اپنی بیوی سے تعلقات رکھنا، یہ حج کی نیت کرنے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے جائز امر تھا، لیکن احرام باندھتے ہی، حج کی نیت کرتے ہی اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز کام سے بھی تم کو بچنا ہے۔ دو اس میں ایسے کام ہیں جیسے کہ فسوق اور جدال، یہ ہر حال میں غلط ہے، ہر حال میں ناجائز ہے۔ کسی سے جھگڑا اور کوئی گناہ ہر حال میں ناجائز، لیکن حج کی نیت کرنے کے بعد، احرام باندھنے کے بعد جو جائز کام ہے، اپنی بیوی سے ملنا، اس سے تعلقات رکھنا، اس کے قریب جانا، یہ جائز بھی احرام کی حالت میں ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ جائز کام بھی اللہ کی خاطر چھوڑنا پڑتا ہے۔ ولا جدال فی الحج، ہرگز ہرگز حج کے دنوں میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا جھگڑا کسی سے نہ ہو، نہ اپنے سے نہ پرائے سے، کسی سے نہ ہو۔ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے حج کے دنوں میں۔ آئیے اور ایک بات اس آیت مبارکہ میں جو بیان کی گئی ہے اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرتا ہوں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا فرما رہا ہے تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور سفر کا سامان کر لو، وَتَزَوَّدُوا، اور سفر کا سامان کر لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک سب سے بہتر سفر کا سامان تقویٰ ہے، سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو میرا تقویٰ اختیار کرو۔ مطلب یہ کہ جب تم سفر کے لیے نکلو، حج کے سفر کے لیے، تو اپنے ساتھ توشہ رکھ لیا کرو۔ اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ بعض لوگ حج کو جاتے تھے تو ساتھ میں توشہ نہیں رکھتے تھے، ان کے ساتھ میں توشہ نہیں ہوتا تھا، اور نتیجے میں کیا ہوتا تھا؟ نتیجے میں ہوتا یہ تھا کہ دیگر حاجی صاحبان سے یہ اپنی ضرورت کی چیزیں، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے مانگا کرتے تھے، ساتھ میں توشہ لے کر نہیں چلتے تھے، اور حج کے دنوں میں دیگر حاجیوں کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے تھے اور دیگر حاجیوں سے اپنے ضرورت کے سامان، ضرورت کی چیزیں، کھانے پینے کی اشیاء مانگا کرتے تھے۔ تو حج کے دنوں میں ہر حاجی اپنے ساتھ توشہ رکھے، ایسی ہرگز نوبت نہ آئے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اللہ کے دربار میں سارے حاجی پہنچتے ہیں، اس غرض سے پہنچتے ہیں کہ ہم ہمتن گوش ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور خالق کائنات کے دربار میں حاضر ہو کر، سب چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، بادشاہ ہو کہ رعایا ہو، دولت مند ہو کہ فقیر ہو، ہر کوئی اللہ کے آگے اپنا دامن پسارے، اللہ رب العزت سے مانگے۔ لیکن اگر ایسی صورت میں، ان حالات میں اگر کچھ حاجی دیگر حاجیوں سے مانگنا شروع کر دیں تو ایک تو مانگنا بری بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی دے بھی دیتا ہے، مدد کر بھی دیتا ہے، تو وہ بھی تو مسافر ہے، تو وہ تمہاری مدد کر کے خود پریشانی میں پڑے گا، اس کے لیے تنگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر وہ نہیں دیتا ہے
تو نہ دے کر وہ ملال کا شکار ہوگا، اگر دے دیتا ہے تو پھر اس کے لیے کمی ہو جائے گی۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایسے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے اوپر ہرگز بوجھ نہ بنے، بلکہ حاجیوں کو چاہیے کہ اپنے پاس اپنا زاد سفر رکھیں، زاد راہ رکھیں اور اپنے ساتھ توشہ رکھیں۔ اس کا شان نزول یہی ہے کہ بعض لوگ توشہ ساتھ میں نہیں رکھتے تھے، اس پر دیگر حاجیوں پر یہ بات گراں گزرتی تھی اور ان پر بوجھ پڑ جاتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک حج کے لیے سفر ہوتا ہے اور ایک دنیا سے آخرت کا سفر ہوتا ہے۔ ایک سفر حاجی کا ہوتا ہے جو اپنے گھر سے حج کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اور دوسرا مسافر وہ ہے جو دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرتا ہے۔ ایسے مسافر کے لیے توجہ دلائی گئی کہ اے دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنے والے مسافر، تیرے پاس زاد راہ کیا ہے؟ بتا، تیری زاد راہ کیا ہوگی؟ تیری زاد راہ، تیرے سفر کا توشہ تقوی ہوگا۔ جیسے ایک حاجی اپنے گھر سے کعبۃ اللہ جاتے وقت کھانے پینے کی چیزیں رکھتا ہے تاکہ وہاں یہ چیزیں کام آئیں، ایسے ہی اے دنیا سے آخرت کی طرف جانے والے مسافر، تجھے آخرت میں جانے کے بعد میدان آخرت میں تجھے جو نیکیاں، جو ثواب اور جو اعمال صالحہ کام آنے والے ہیں، وہ اس دنیا سے گزرتے گزرتے اپنے ساتھ زاد راہ کے طور پر تیار کر لے، جمع کر لے، تاکہ وہ اعمال صالحہ تیرے ساتھ رہیں اور آخرت میں تیرے کام آئیں۔ کھانے پینے کی چیزیں جیسے ایک حاجی کا زاد راہ ہوتا ہے، ایسے ہی اعمال صالحہ آخرت کا سفر کرنے والے کے لیے توشہ آخرت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بہترین توشہ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تقوی کا توشہ، یہ تقوی کی زاد راہ صرف آخرت کی طرف سفر کرنے والے کے لیے ہے، بلکہ یہ توشہ، یہ زاد راہ، یہ زاد سفر حاجیوں کے لیے بھی ہے۔ جب ایک حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، تو اسے کھانے پینے کی اشیاء بھی رکھنی چاہیے تاکہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے، اور ساتھ میں اپنے حج کے لیے سفر کرنے والا مسافر بھی تقوی اور پرہیزگاری کو اپنے پیش نظر رکھے، نہ کہ دیگر سیر و سیاحت اور تفریح کو پیش نظر رکھے، ایسا نہیں۔ حج کے لیے جب سفر ہو تو ہرگز یہاں سیر و تفریح کی نیت نہ ہو، حج کے لیے سفر ہو تو دل لگی کی نیت نہ ہو، حج کے لیے سفر ہو تو وہاں کے مناظر، وہاں کی بلڈنگیں، وہاں کے شاہراہیں، وہاں کے دیگر اشیاء، دیگر امور دیکھنے کی خاطر نہیں، بلکہ جب حج کے لیے حاجی سفر کرے تو اپنا زاد راہ جہاں کھانے پینے کی چیزیں رکھتا ہے، وہیں ساری دنیاوی تعیشات کو اپنے ذہن و دل سے نکال کر بہترین باطنی زاد راہ، یعنی باطنی توشہ، تقوی اور پرہیزگاری کو لے کر چلے، کعبے کی عظمت کو دل میں لے کر چلے، صفا و مروہ کی تعظیم کو دل میں لے کر چلے، میدان عرفات کا تقدس اپنے دل میں لے کر چلے۔ بہرحال مزدلفہ اور منا، یہ دیگر جتنے بھی ارکان حج کے مقامات ہیں، ان مقامات سے فیض حاصل کرنے کی نیت اور ارادہ لے کر نکلے، اور اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت کو لے کر نکلے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت لے کر نکلے، کیونکہ حج کا سلیقہ اور حج کا طریقہ اور قرینہ دینے والی ذات مقدس سیدنا سید الکائنات علیہ السلام ہیں، جنہوں نے حج کا طریقہ، حج کا سلیقہ اور کعبے تک پہنچنے کا ہمیں حوصلہ دیا۔
محترم ناظرین اکرام، آپ سے میں عرض کروں کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے، بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور خالق کائنات کے فرمان کو سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں ارکان حج کا ذکر آیا ہے، جس میں میدان عرفات کا تذکرہ بھی آیا۔ یقین جانیے کہ حج کے تمام ارکان میں جو سب سے بنیادی رکن ہے وہ ہے وقوف عرفات، میدان عرفات میں رکنا، وہاں ٹھہرنا، وہاں وقوف کرنا۔ اگر سارے کام ہوں اور وقوف عرفات نہ ہو، عرفات کے میدان میں نہ ٹھہریں تو حج نہیں ہوگا۔ وقوف عرفات، عرفات میں رکنا، عرفات میں ٹھہرنا، یہی اصل حج ہے، حج کا بنیادی رکن ہے۔ تو آئیے کیوں نہ ہم میدان عرفات کی وجہ تسمیہ سے واقف ہو جائیں۔ عرفات کے میدان کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ یوں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک وجہ تسمیہ میں آپ کو یہاں پر بتائے دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں تھے، اور جنت سے جب ان کو اتارا گیا دنیا میں، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، انہیں ہند میں اتارا گیا، اور بی بی حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ خالق کائنات نے ہند میں حضرت آدم کو اتارا اور جدہ میں بی بی حوا کو اتارا۔ جب یہ دونوں زمین پر اتر گئے تب ایک دوسرے سے ملاقات کی خواہش رکھنے لگے، ایک دوسرے سے ملاقات کی انہیں فکر ہونے لگی، اور دونوں آپس میں ملے تو اس میدان پر ملے جس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کی ملاقات کی وجہ سے اسی بنا پر اس میدان کا نام میدان عرفات پڑ گیا۔ اور کب ملے؟ عرفے کے روز ملے۔ یوم عرفہ یہ دونوں کی ملاقات ہوئی میدان عرفات پر۔ یہ وجہ تسمیہ دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جو آپ کو سنایا گیا۔ الغرض میدان عرفات کا وقوف بنیادی رکن ہے حج کے ارکان میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ابھی تک حج و زیارت کے شرف سے مشرف نہیں ہوئے ہیں، انہیں پروردگار ضرور ایک بار صحیح یہ موقع عنایت فرمائے، اور جو جا چکے ہیں ان کو بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے آگے کی آیت ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر
سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اس آیت کا شان نزول ہے، سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت میں؟ پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو۔ یہ کن لوگوں کے حق میں نازل ہوئی؟ فرمایا جاتا ہے یہ آیت قریش مکہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ آیت قریش مکہ کے حق میں نازل ہوئی۔ قریش مکہ کے لیے اس آیت کا نزول ہوا جو عرفات میں وقوف کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، میدان عرفات میں نہیں ٹھہرا کرتے تھے، اور ان کے ذہن و فکر میں یہ بات تھی کہ اگر ہم عرفات کے میدان میں وقوف کریں، ٹھہریں، تو یہ ہمارے لیے کسر شان کا باعث ہوگا، ہماری شان گھٹ جائے گی۔ کیوں گھٹ جائے گی؟ اس لیے ہم تو حرم والے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو حرم کے مکین ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم میدان عرفات نہیں جائیں گے۔ تو حرم کے حدود سے باہر نکلنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھا کرتے تھے، اس لیے میدان عرفات کا وقوف کرنا انہیں پسند نہیں تھا، نہیں جایا کرتے تھے۔ ان کی اس حرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم کو میدان عرفات جانا ہوگا اور وہیں سے جا کر واپس آنا ہوگا جہاں سے اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں۔ یہ قریش مکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میدان عرفات پر وقوف یعنی ٹھہرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کا تذکرہ حدیث پاک میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جبکہ قریش مکہ حرم کے حدود میں رکے رہ کر ایک تو میدان عرفات کے اس بنیادی رکن سے محروم ہو رہے تھے جس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں، اور دوسری بات کہ میدان عرفات پر ٹھہرنے سے جو ثواب اور جو اللہ کی رضا و خوشنودی نصیب ہوتی ہے اس سے بھی محروم ہو رہے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اہل عرفات کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں یہ بات، یہ حدیث پاک بغور سنیں تاکہ ہم بھی جب جائیں میدان عرفات پر وقوف ہو تو ہمیں اس بات کا علم رہے، احساس رہے کہ ہم اسی میدان پر کھڑے ہیں جس میدان پر کھڑے ہونے سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل عرفات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اور ملائکہ یعنی فرشتوں کو گواہ رکھ کر ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو، یہ عرفات کے میدان پر یہ جو حاجی وقوف کیے ہوئے ہیں میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی کی خاطر، مجھے راضی کرنے کی خاطر، اور میری خاطر انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور آ کر یہاں پر وقوف عرفات میں مشغول ہیں۔ فرشتوں کو، ملائکہ کو گواہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل عرفات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اے ملائکہ، اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، یہ جتنے عرفات کے میدان میں رکے ہیں میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ خالق کائنات ان کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے فرشتوں کے آگے۔
اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ شیطان کو انسانوں کا جو عمل سب سے زیادہ پریشان کرنے والا ہے، شیطان کو انسانوں کا عمل جو سب سے زیادہ پریشان کرنے والا ہے، وہ عمل ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. جب میدان عرفات میں حاجی وقوف کرتے ہیں تو وہ شیطان کو بڑی پریشانی والا عمل ہو جاتا ہے. شیطان کے لیے بڑا بار گراں ہو جاتا ہے حاجیوں کا میدان عرفات میں ٹھہرنا، کیونکہ پروردگار عالم اس میدان میں رکنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے. اور جتنے لوگ میدان عرفات پر ٹھہرتے ہیں، پروردگار عالم کی رحمتیں ان پر برستی ہیں. دیکھنے والی نگاہیں چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح موسلادھار بارش ہوتی ہے، ایسے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے والوں پر. اور ظاہر ہے کہ اس رحمت کے برسنے کو دیکھ کر شیطان پریشان ہوگا، اور یہ تمام اہل عرفات پر جو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے وہ اس پر بڑی گراں گزرے گی. اور عرفات میں ٹھہرنے والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ بات بھی شیطان کو بڑی گراں گزرتی ہے. اب آگے ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ سب سے بڑا گناہگار کون ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی حج کرے اور حج کے دوران حج کے ارکان میں میدان عرفات میں ٹھہرے اور اللہ سے دعائیں کرے، میدان عرفات میں رک کر اللہ سے دعائیں کرے، اپنی بخشش مانگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کرتے وقت، اللہ سے بخشش مانگتے وقت ہرگز بخشش کے ہونے میں پسو پیش نہ کریں، کیونکہ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر عرفات کے میدان میں دعا کرنے کے بعد اگر دعا کرنے والا اس پسو پیش میں رہتا ہے کہ میری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی، ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر اس شک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ شک اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، بے شک کی بات تو آتی ہے دل میں، شک کی بات تو آتی ہے دماغ میں، لیکن ایسی بات آئے تو اس بات کو نکال دیں اور یقین کریں کہ میری بخشش ہوگی، کیونکہ میں نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر دعا کی ہے، میری بخشش ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پوری پوری امید رکھیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرفات کے میدان میں بخشش کی دعا کرنے کے بعد اگر شک کرتا ہے بندہ کہ میری دعا بخشش کی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو ایسا بندہ سب سے بڑا گناہگار ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش میں شک کر رہا ہے. ہرگز ہرگز شک کی گنجائش وہاں پر نہیں ہے. تمام اہل عرفات جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ برابر محبت و الفت ہے، یقیناً اس کی بخشش کی جائے گی. محترم ناظرین، آئیے ہم اور آگے کی آیت پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں اور اس کو سننے سمجھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو، پھر جب کسی نے منا سے واپسی میں 2 ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے اس میں تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ آپ سے پھر جاتا ہے تو زمین میں ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے ظلم و فساد پر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے برعکس لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا۔ محترم ناظرین اکرام، آئیے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہم اسے سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے، جس سے ہم کو یہ آیت سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ آئیے وہ کیا شان نزول ہے سماعت فرمائی۔ اہل عرب حج ہونے کے بعد اپنے آباء و اجداد کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، اس کی ایک محفل مناتے تھے۔
ایک جگہ جمع ہو کر، ایک خاص مقام پر، ایک معین مقام پر جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے حج ہونے کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی تردید فرمائی، ان کو ان کے اس عمل سے روکا اور فرمایا کہ دیکھو، تم جہاں اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرتے ہو وہاں میری تعریف کیا کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو حج سے فارغ ہونے کے بعد، وہاں میرا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اور کتنا کرو؟ جتنا تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو اتنا نہیں، او اشد ذکرا، اپنے آباء و اجداد کا تم جتنا ذکر کرنا اپنے اوپر لازم کر لیے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ ذکر خدا سے تمہیں بہت کچھ فیض ملنے والا ہے۔ تم اپنے آباء و اجداد کے تعریفیں کر رہے ہو، اس سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں، بلکہ آباء و اجداد کے ذکر سے کہیں زیادہ ذکر اللہ میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ ذکر اللہ تمہیں آخرت کا بھی فائدہ دے گا، دنیا کا بھی فائدہ دے گا۔ محترم ناظرین اکرام، خالق کائنات نے آگے ارشاد فرمایا کیا؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ آباء و اجداد کا اگر تم بڑھ چڑھ کر ذکر کرو گے، ان کی تعریفیں کرو گے، تو تمہیں دنیاوی شان و شوکت ملے گی، دنیاوی عز و جاہ ملے گا، دنیاوی طور پر تمہاری واہ واہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر بعد حج تمام ارکان پورے ہونے کے بعد جب تم فریضہ حج سے فارغ ہو جاؤ تو تم ذکر اللہ میں مشغول ہو جاؤ، اور اس لیے مشغول ہو جاؤ کہ آباء و اجداد کی تعریفیں تمہیں صرف دنیا کا فائدہ دیں گی، لیکن تم ذکر اللہ کرو گے تو تمہیں آخرت کا فائدہ ملے گا، اور آخرت کا فائدہ بنسبت دنیا کے فائدے کے بہت بڑا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن پاک نے ذکر اللہ کی طرف رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، آخرت کا یقین نہیں ہے ان لوگوں کو، آخرت پر ان لوگوں کو ایقان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، بس سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ملنے والا ہے یہی ملنے والا ہے، اور جو کچھ بھی ہمارا ہے یہی ہے، اس لیے ان کی طلب صرف دنیا کے لیے رہتی ہے، اور وہ دعا بھی کرتے ہیں رب سے تو یہی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، بس دنیا کی بھلائی کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے جو صرف دنیا کا طالب ہے آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی خالق کائنات نے لوگوں کے ایک دوسرے طبقے کا ذکر کیا، دوسرے گروہ کا ذکر کیا جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور ان کی مانگ بھی اللہ کی پسندیدہ مانگ ہے۔ ارشاد فرماتا ہے پروردگار، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وفی الآخرۃ حسنہ۔ دیکھیے یہاں پر اللہ کے پسندیدہ بندوں کی دعا اپنے اندر کس طرح جامعیت رکھی ہوئی ہے وہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ابھی ابھی آپ نے طالب دنیا جو صرف دنیا کی طلب رکھتے ہیں ان لوگوں کی دعا سنی کہ وہ صرف ربنا آتنا فی الدنیا کہتے ہیں، لیکن اللہ کے پسندیدہ بندے جن کی مانگ میں، جن کے سوال میں دنیا بھی رہتی ہے آخرت بھی رہتی ہے، اور ان کی دعا یوں ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو دعا یوں کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی سے بھی ہم کو نواز دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ابھی اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا آپ نے سنا کہ جو صرف دنیا مانگتا ہے، جو صرف دنیا طلب کرتا ہے، اس کو صرف دنیا ملتی ہے، آخرت میں کوئی حصہ اس کے لیے نہیں رہتا۔ لیکن جو دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی طالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہے، اس بندے پر اتنا مہربان ہے کہ اسے دنیاوی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، آخرت کے درجات بھی عطا فرماتا ہے اور جہنم کے عذاب سے بھی اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ حج کے موقع پر جہاں جہاں دعا کرنے کا موقع ملے اور جہاں جہاں دعا کرنے کے ارکان ہوں، تمام حاجیوں سے گزارش ہے اللہ نے جن کو فریضہ حج کے موقع سے مالا مال فرمایا، اس دعا کو ضرور یاد رکھیں اور بار بار یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں جامعیت ہے اور یہ دعا کرنے والے کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے اور وہ جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھر یعنی کعبۃ اللہ اور اپنے محبوب کے گھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی گنبد خضرا ہمارے سر کی آنکھوں سے زندگی میں کم سے کم ایک بار دکھائے، ہم شوق و ذوق کے ساتھ دیدار کریں اور خالق کائنات سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے جنہوں نے دیکھا ہے ان کو بار بار دیکھنے کی سعادتوں سے مالا مال فرما، بار بار نچھاور ہونے کی سعادتوں سے مالا مال فرما، بار بار ان مقدس مقامات کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو رواں کرنے کا شرف پانے کی توفیق عطا فرما۔ محترم ناظرین، ایک بات میں اس موقع پر عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ جو بندے دنیا 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 کہہ کر مانگتے ہیں وہ نادان ہیں۔ اس لیے نادان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عالم کے ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ خود لے لیا ہو، یعنی دنیا میں جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہماری یہاں کی ضروریات کی تکمیل کا ذمہ اللہ نے لیا۔ جب اللہ نے ذمہ لے لیا ہے تو پھر اس بارے میں بندہ کیوں فکر مند ہوتا ہے؟ فکر مند تو بندے کو آخرت کے بارے میں ہونا چاہیے جہاں کی ذمہ داری خالق کائنات نے نہیں لی۔ آخرت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لیا، ہمارے ایمان اور عمل پر دار و مدار رکھا، ہمارے ایمان و عمل پر انحصار رکھا اور فرمایا کہ اگر تم ایمان والے رہیں گے، اگر تم اعمال صالحہ والے رہیں گے تو پھر تمہاری آخرت بہتر ہے۔ اگر تم کافر رہو گے، اگر تم مشرک رہو گے، اگر تم منافق بن کر مرو گے، تمہارے پاس اعمال صالحہ نہ ہوں گے تو پھر تمہاری آخرت تباہ ہے۔ آخرت کی ضروریات کی تکمیل، آخرت کی تمام نعمتیں
ایمان و عمل پر منحصر رکھا ہے پروردگار عالم نے، اور جہاں تک دنیاوی ضروریات کی تکمیل کا ذمہ ہے وہ ہماری محنت و مشقت پر نہیں بلکہ اپنے فضل پر منحصر رکھا ہے۔ اور پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت میں آپ اور ہم پڑھتے ہیں، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زمین پر جتنے چلنے والے ان سب کے رزق کا میں ذمہ دار ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو میں رزق نہ دوں، میں تو ہر ایک کے رزق کا انتظام کرتا ہوں۔ اب رزق میں صرف کھانا نہیں ہوتا، رزق صرف پانی یا روٹی کو نہیں بولتے، بلکہ رزق ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں انسان کی ساری ضروریات آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عالم دنیا میں انسان کی تمام ضروریات کی تکمیل کا ذمہ لے لیا ہے، اور انسان اتنا نادان ہے کہ جس بات کا اللہ نے ذمہ لیا اسی بات میں پریشان ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے فکر مند نہ ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے رزق کی تلاش میں نکلے، لیکن فکر نہ کرے، اس لیے کہ ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور فکر کرنا ہے تو آخرت کی بھلائی کے لیے فکر کرنا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان کو سننے سمجھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی تو جان لو کہ اللہ بہت بڑی حکمت والا ہے۔ کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے بھی نیچے اتر آئیں اور سارا قصہ تمام ہو جائے تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ محترم ناظرین اکرام، آئیے ان آخری آیات کو ہم نے ابھی پڑھا اور اس کا ترجمہ سنا، اس میں سے ہم ایک بات کو لیتے ہیں اور وہ ہے اسلام میں پورے داخل ہو جانا۔ اس بات کو بڑی اہمیت سے بیان کیا جا رہا ہے اور آپ بھی اس کو بڑے غور سے سماعت فرمائیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض اہل کتاب جو ایمان لے آئے تھے، جو یہودی تھے، یہودیت سے نکل کر جب اسلام میں آئے تو وہ اسلام میں آنے کے بعد بھی بعض باتوں پر جمے ہوئے تھے، بعض باتوں پر برقرار تھے جو شریعت موسوی سے متعلق رکھتے ہیں۔ وہ باتیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وغیرہ، یہ اسلام میں آنے کے بعد بھی چند باتوں پر جو شریعت موسوی سے متعلق تھے یہ قائم تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ارشاد فرمایا کہ پورے اسلام میں آ جاؤ۔ جب مسلمان ہو چکے ہو اور دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہو تو پورے طور پر آ جاؤ، کامل طور پر۔ تو شریعت موسوی کا اثر کیا تھا ان میں؟ ابھی یہ تھا
کہ وہ اونٹ کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ اسلام میں آنے کے بعد بھی اونٹ کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کرتے اور ہفتے کے دن کی تعظیم بجا لاتے اور ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے۔ یہ شریعت موسوی کی باتیں تھیں جن کا اثر ابھی تک ان میں باقی تھا، اسلام میں آنے کے بعد تک بھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ ہر بار شیطان سے روکا جا رہا ہے، ہر بار شیطان کی راہ چلنے سے باز آنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ شیطان سے بچو، شیطان سے بچو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آئیے، شیطان سے بچنے کے یوں تو بہت طریقے ہیں، شیطانیت سے بچنے کے یوں تو بہت طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ شیطان اور شیطانیت سے بچنے کا آج میں اس نشست میں آپ کی گوشگزار کر دینا چاہتا ہوں، جس پر عمل آوری یقیناً ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گی۔ وہ ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ یہ بات آپ بٹھا لیں اپنے ذہن و دل میں، ہر وقت باوضو رہنا۔ باوضو جو بندے رہتے ہیں وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں وضو کے بارے میں، کہ وضو ہمیشہ کرتے رہا کرو، جو ہی وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندے وضو کے ساتھ رہتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، یعنی ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، یعنی باوضو رہنے والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ظاہری فائدہ بیان فرمایا، اور ہر ظاہری فائدے کے پیچھے باطنی حقیقی فائدہ بھی لگا ہوا ہے۔ وہ حقیقی اور باطنی فائدہ، قلبی فائدہ کیا ہے، روحانی فائدہ کیا ہے ہر وقت باوضو رہنے سے؟ فرمایا جاتا ہے، صوفیاء کرام نے ارشاد فرمایا، ظاہری فائدہ تو یہ ہے کہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور باطنی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی جانب سے نازل ہونے والے الہامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ خالق کائنات کی طرف سے جو الہامات ہوتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کی معرفت کی جو منزلیں ہیں وہ منزلیں آسانی سے تیزی کے ساتھ طے پانے لگتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے انس، جہاں تک ہو سکے تم باوضو رہا کرو۔ اور یہ بات صرف حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پوری امت کے لیے یہ بات ہے۔ فرمایا کہ اے انس، ہمیشہ باوضو رہا کرو جہاں تک ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باوضو رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب روح نکلے گی، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، تو ایسے وقت تم باوضو رہو گے، کیونکہ تمہیں باوضو رہنے کی عادت رہے گی، تو جب تمہاری روح نکلے گی تو اس وقت بھی تم اپنی عادت کے مطابق باوضو رہو گے۔ اور یاد رکھو کہ جو انتقال کے وقت باوضو رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شہیدوں میں اس کا شمار کر دیتا ہے، اس کا شمار شہیدوں میں کر دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، دیکھیے، عمل چھوٹا ہے، آسان عمل ہے، وضو سے رہنا، باوضو رہنا ایک آسان عمل ہے، لیکن باوضو رہنے کا فائدہ دیکھیے کتنا بڑا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باوضو رہ کر جس سے موت آتی ہے اس کا شمار شہیدوں میں کیا جاتا ہے۔ بتائیے، کوئی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا،
لیکن یہاں اشارتاً یہاں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو شہیدوں میں جب شمار ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوا، کیونکہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو وہی تو شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو باوضو ہر وقت رہنے کا فائدہ یہ ہوگا، اشارے میں سرکار نے فرما دیا کہ شہیدوں میں شمار ہوگا، تو اس میں اشارہ ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ باوضو رہنے کے، ہمیشہ وضو سے رہنے کے بڑے فضائل آئے۔ ہمیشہ باوضو رہنا یقیناً اس کے دل میں خوف خدا ہونے کی علامت ہے، اس کے دل میں حب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہونے کی علامت ہے۔ اور یاد رکھو، جو باوضو رہتا ہے وہ یہاں بھی چمکتا رہتا ہے اور وہاں بھی چمکتا رہتا ہے۔ یہاں کیسے چمکتا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے، صوفیاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر قلب میں خوف خدا ہو، محبت خدا ہو، محبت مصطفیٰ ہو، الفت مصطفیٰ ہو، بھئی جب دل میں خوف خدا اور الفت مصطفیٰ رہے گی تبھی تو وہ باوضو رہے گا۔ تو ہر وقت باوضو رہنا اس کے قلب کی کیفیت کو بتاتا ہے کہ اس کے قلب میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو قلب میں جب محبت رہتی ہے تو وہ محبت کی چمک چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ چہرہ دل کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ دل میں اگر غصہ ہو تو اس کے آثار چہرے پر، دل میں اگر محبت ہو تو اس کے آثار چہرے پر، دل میں اگر غم ہو تو اس کے آثار چہرے پر، دل میں خوشی ہو تو اس کے آثار چہرے پر۔ چہرہ دل کا آئینہ ہوا کرتا ہے، تو یہاں بھی چمکدار باوضو، وہاں بھی چمکدار۔ جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو وہ محبت کی چمک جب تک دنیا میں رہے گا اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی رہے گی۔ اور وہاں آخرت میں چمکدار کیسے ہوگا؟ حدیث پاک سماعت فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میں اپنی امت کو جو پہچانوں گا وہ پہچان میری ایسی ہوگی کہ میں بڑی آسانی سے اپنی امت کو پہچان لوں گا، اور وہ پہچان اس طرح ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ میدان حشر میں میری امت کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ اس چمک کو دیکھ کر میں اپنی امت کو پہچان جاؤں گا۔ تو معلوم ہوا باوضو رہنے والے بندے یہاں بھی چمکدار ہیں، وہاں بھی چمکدار ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم اور آپ نے پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 10 کی تفسیر سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ وما تفعل وتذكر